بغداد کا ایک ایریا ہے کرک، جو پرانا سینٹرل بغداد تھا اس سے تقریباً 3 کلومیٹرز ویسٹ پر ہے یہ، اور بہت ہی مشہور علاقہ ہے۔ یہ مسجد براسا وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے شیعیان اہل بیت علیہ السلام کا ایک مرکز اور بہت بڑا سینٹر ہے یہ۔ خلفائے بنی عباس اسپیشلی یاد رکھیے گا، خلفائے بنی عباس کا زمانہ وہ کہ جب تمام سادات کو شہید کیا جاتا تھا، بغداد کی جو دیوار ہے اس کو سادات کے خون سے بنایا گیا، اس میں کتنے سادات کو چنوا دیا گیا، یہ جو سارے بہت سخت حالات تھے بنی عباس میں، اس میں یہ جو مسجد تھی وہ سینٹر فار شیعیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہاں پر ان کا اجتماع رہتا تھا۔ اس لیے کئی مرتبہ اس مسجد کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس مسجد کی جو سگنیفیکنس ہے شیعوں کے لیے، اسپیشلی یہاں پر رہنے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ 38 ہجرہ امیر المومنین کی جو ظاہری خلافت ہے وہ اراؤنڈ 36 ہجرہ شروع ہوئی ہے۔ مولا کائنات کی خلافت، ظاہری خلافت سے 2 سال بعد تقریباً امیر المومنین نہروان کے علاقے سے واپس پلٹ رہے تھے، خوارج کے اگینسٹ جو ان کی جنگ ہوئی تھی۔ جمل صفین جو تھرڈ اینڈ لاسٹ جو ان کی وار تھی وہ نہروان تھی۔ نہروان سے جب واپس پلٹ رہے تھے اس مقام پر پہنچے، جب اس مقام پر آئے تو پہلے ایک اور مقام، ایک وادی تھی، اس کے لیے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ ان کے اصحاب نے کہا کہ ہم یہاں پر رک جاتے ہیں، مولانا نے کہا نہیں، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر زمین کبھی بھی نیچے دھس سکتی ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، آگے چلو۔ آگے چلے، اس مقام پہ پہنچے۔ براسا کو براسا کیوں کہتے ہیں؟ براسا اس لیے کہتے ہیں کہ ایک باہر کی جگہ، کیونکہ بغداد کے پرانے بغداد سے ایک باہر کی جگہ کاؤنٹ ہوتی تھی، اس لیے اس کو براسا ایریا کہتے ہیں۔ یہاں پر پہنچے تو یہاں امیر المومنین چاہتے تھے کہ قیام کریں یہاں، تو ایک اس مقام پر اندر جہاں پر ابھی مسجد ہے، ایک عیسائی بہت بڑا راہب وہ باہر آیا، وہ اپنے صومعہ سے باہر آیا۔ صومعہ کہتے تھے عیسائیوں کی عبادت کی جگہ کو، تو وہ باہر آیا اور اس نے کہا خبردار یہاں پر آپ کو رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صاحب نے سوال کیا کہ کیوں ہمیں رکنے کی اجازت نہیں؟ کہا اس لیے کہ یہاں صرف وہ رکے گا جو نبی ہو یا کسی نبی کا وصی ہو، اور میں نے انجیل میں پڑھ رکھا ہے کہ یہاں پر صرف وہ قیام کر سکتا ہے کہ جو کسی نبی کا وصی ہو، ورنہ اس پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ تو مولا کائنات نے اس وقت یہ فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ میں وصی ہوں بلکہ سید الاوصیاء ہوں، تمام اوصیاء کا سردار۔ اس نے کہا اگر آپ وصی ہیں، مولا نے تعارف کروایا اپنا، کہا کہ میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ وصی ہیں تو میں نے اپنی کتابوں میں کچھ خاص علامتیں پڑھ رکھی ہیں سائنس، کہ جو وصی ہوگا کچھ کام کرے گا یہاں پر آ کر، اگر آپ وہ وصی ہیں تو پورا کیجیے اس کو۔ اور مولا کائنات تشریف لائے اور آگے بڑھے، اور یہ جو کنواں جو نیچے کی طرف ہے، اس مقام کی طرف تقریباً مولا تشریف لائے تو ایک بہت بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا، بہت بڑا سا پتھر۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ یہی تقریباً وہ پتھر تھا، اس کا ایک ٹکڑا ہے یہ، تو پتھر رکھا ہوا تھا بہت بڑا سا۔ مولا کائنات نے اپنے دستے ولایت سے اس کو ہلکا سا یوں کیا، اشارہ کیا تو پتھر ہٹا، اور اس سے نیچے سے کنواں نکلا، چشمہ پانی بہنا شروع ہوا۔ راہب کے لیے بھی ایک بہت تعجب خیز موقع تھا، اگرچہ کہ مولا کائنات کے فضائل میں یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خیبر امیر المومنین اکھاڑا، اور ہم کو فضائل میں سنتے ہیں جو ہیں مولا کے فضائل، لیکن مولا علی کے فضائل میں خیبر اکھاڑ دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ جناب قمر جلالوی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی، فرمایا کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے۔ ہاتھ پہ 5 انگلیاں ہوتی ہیں، 2 انگلیوں سے علی نے خیبر کی طرف اکھاڑا تھا، تو غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے۔ امیر المومنین نے اطمینان سے اسے ایک طرف کیا، اور نیچے سے صاف زلال پانی کا، بہترین پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ مولا کائنات نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت مریم کے لیے چشمہ جاری ہوا تھا، عیسیٰ کے لیے۔ تو وہ جو پہلی علامت تھی وہ پوری ہوئی، جو راہب دیکھ رہا تھا جانتا تھا اس بات کو۔ ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں آپ کو کئی مرتبہ ملے گا کہ جو بزرگ تھے، راہب تھے، 5ویں امام کا واقعہ، 8ویں امام کا واقعہ، ان کے پاس جو خاص ان کی اپنی مخصوص کتابیں ہوتی تھیں کہ جو نسل در نسل سینہ بہ سینہ چلتی تھی، اس میں انہوں نے علامتیں پڑھ رکھی ہوتی تھیں، اور وہ کئی 100 سالوں سے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تصور فرمائیے، یعنی وہ راہب جو ہے کتنے 100 سالوں سے ویٹ کر رہا ہوگا اس ایک بات کے لیے، تو وہ ویٹ کر رہے ہوتے تھے، اور جب وہ دیکھ لیتے تھے تو ایک آیت آپ کو بہت کامن ملے گی، ایک لفظ آپ کو ایسے افراد کی زبان پر، جو کہ اگرچہ اس واقعے میں ڈائریکٹلی نہیں ہے لیکن معمولاً ان کی زبان پر ایک چیز تکرار ہوتی تھی۔ جب وہ امام علیہ السلام اپنا معجزہ دکھا دیتے تھے
تو وہ جو پہلے سے ویٹ کر رہے ہوتے جب وہ دیکھ لیتے تو کہتے تھے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور اپنے عہدے کو کس خاندان میں رکھنا ہے. سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے اس کو ہٹایا, چشمہ جاری ہوا. اس کے بعد فرمایا کہ یہاں سے تقریباً 3.5 میٹر, اس کنویں سے کہا 3.5 میٹر آگے جاؤ, 3.5 میٹر آگے جاؤ, کہا زمین کھودو. زمین کھودنا شروع ہوئی, وہاں سے پتھر نکلا, اور وہ قیمتی وہ پتھر تھا کہ جس کی آپ زیارت کریں گے ابھی جا کے انشاءاللہ. وہ پتھر وہ تھا کہ مولا کائنات نے کہا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی, جہاں حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لٹایا کرتی تھی اور ان کی پرورش فرمایا کرتی تھی. وہ پتھر آپ جا کے دیکھیں گے. بہرحال اس پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسماء گرامی درج ہیں پتھر پر. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ان کی ولادت کے بعد نہیں شروع ہوا, دنیا میں آنے کے بعد. ان کا ذکر عالم ارواح سے, آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے ان کا ذکر ہے, اور ہر نبی نے ان کا ذکر کیا ہے. بلکہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے فضائل اور کمالات عطا کی, کتنے ہی واقعات ایسے ہیں, کتنی احادیث ایسی ہیں. مثلا حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے مشہور؟ اللہ جانے بڑا مشکل سوال کر دیا. خلیل اللہ. خلیل اللہ فرمایا روایت میں کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ نے اس لیے یہ ٹائٹل لقب عطا فرمایا کہ وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمایا کرتی تھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ, کے جو طیبہ ہیں, جو طاہرہ ہیں, جو بطول ہیں, پہلی بطول ہیں, اور پھر جو سیدۃ النساء العالمین ہیں اور جو سید البطول ہیں وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان کی خدمت پر ایک مل کے اور صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس وقت جب راہب نے یہ 2 معجزے دیکھے, ایک تو یہ کہ پانی کا بہتا ہوا چشمہ, اور دوسرا اس پتھر کو دیکھا, اور فوراً دست امیر المومنین پر فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا وصی رسول اللہ. مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کم سے کم اتنا کلمہ تو پڑھ لے جو اس راہب عیسائی کو نصیب ہو گیا تھا, کہ جب اس نے جو کلمہ پڑھا تو پورا کلمہ پڑھا اور کہا کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں اور یہ ان کے وسیع ہیں, سید الاوصیاء ہیں. یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا. مولا کائنات نے تقریباً 4 دن یا قیام کیا. ابھی ایک فضیلت اور مولا کی باقی ہے. 4 دن یا قیام کیا. یہاں شیخ عباس قمی نے لکھا ہوا ہے کہ احتمال ہے کہ اسی مقام پر حضرت یوشع بن نون کی قبر ہے, جو انبیاء الہی میں سے ہے. حضرت یوشع بن نون کا ایک معجزہ ہے, ان کی ایک خاص کرامت تھی. تو اگر بچہ بتا دے تو میں اس کو گفٹ کا وعدہ کر لیتا ہوں. خیر آپ سبھی کسی نہ کسی کے بچے ہیں, لیکن جو اس وقت بچہ ہے اس کی میں بات وہ یہ ہے کہ سورج پلٹا تھا ان کے لیے. یوشع بن نون کے لیے سورج پلٹا تھا, لہذا امیر المومنین نے یہاں رہ کر سورج کو پلٹایا تھا مسجد براسا میں, اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سارے معجزات جو الگ الگ انبیاء کو عطا ہوئے وہ سب ملا کر ایک علی ابن ابی طالب کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو مدائن میں سناؤں گا حضرت سلمان فارسی کی اس واقعے میں. تو حضرت یوشع مولا کائنات کے لیے سورج کئی دفعہ پلٹا ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سورج پلٹا ہے. ایک واقعہ وہ ہے کہ جو مثلا رسول اللہ ان کی زانوں پر آرام فرما رہے تھے, وہ والا بھی واقعہ. اور بھی واقعے آتے ہیں کہ مولا کائنات کے لیے سورج پلٹا ہے. اور اس جگہ پر بھی امیر المومنین کے لیے سورج پلٹا کیونکہ نماز کا وقت جو ہے وہ نکلا جا رہا تھا. صاحب نے کہا کہ امیر المومنین ہم جب تک وضو کریں گے اور جس وقت فارغ ہوں گے آئیں گے نماز پڑھیں گے اور نکل جائے گا. امیر المومنین نے سورج کو تھوڑا سا پلٹایا اور وقت واپس آ گیا, اور اس کے بعد مولا کائنات اور ان کے صاحب نے نماز کو انجام دیا. یہ سارا وہ مقام ہے. اس لیے یہاں پر پہلے سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے ایک دلی وابستگی رہی ہے اس مقام تک. پھر بعد میں ظاہر ہے کہ صرف مولا کائنات نے نماز نہیں پڑھی. ابھی آپ اندر جائیں گے مسجد میں تو آپ تحیت مسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیے گا. مولا کائنات نے نہیں, امام حسن علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی, امام حسین علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی, اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم 70 انبیاء سے گزرے جنہوں نے یہاں پر نماز پڑھی, بشمول حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ سرکار ختمی مرتبت کے بعد افضل ترین نبی ہیں. تو ان ہستیوں نے یہاں پر نماز کو انجام دیا ہے, تو لہٰذا ہم ان کی اختتامیہ نماز کو پڑھیں گے. یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں معروف یہ ہے, جیسے دیکھیں وہ پانی ہے بیر امیر المومنین, نیچے سے کنواں تو نیچے ہے, جیسے مسجد جیسے بیت علی میں ہے کہ ہم جاتے ہیں کنواں تو حاصل ہے, لیکن پانی باہر کے لیے اویلیبل ہے, آپ جا کے پانی پی لیجیے گا. لیکن وہ پانی یہاں پر آ کر, اس پتھر پر آ کر, اسی پانی کو یہاں پر رکھا جائے اور اس سے پھر پانی جب پیا جائے تو زبان کی جو لکنت ہے وہ دور ہو جاتی ہے. امیر المومنین کی کرامت ہے, ایک معجزہ ہے, بلکہ ان کے پتھر کی کرامت ہے. امیر المومنین کی کیا
تو وہ زبان کی لکنت دور ہو جاتی ہے، کسی کو بولنے میں کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگرچہ کہ مجھے مونو بھائی نے پانی پہلے پلایا، سونو بھائی نے یا مونو بھائی نے، لیکن میں لمبا بولنے سے اجتناب کرتے ہوئے بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. یہ پانی آپ لوگ پئیں، اور خواتین اپنی گارنٹی اور ذمہ داری سے پئیں، جو ہوٹل کا احتیاط سے پئیں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کے لیے ہے کہ جو نہ بول سکتے ہیں، جو کم بول سکتے ہیں. جو پہلے سے بول رہے ہیں وہ اس نیت سے پئیں کہ ہم بیلنس ہو جائیں. انشاءاللہ وہ بیلنس بھی ہو جائیں گے، مولا کچھ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. یہ انشاءاللہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ اس سے میں آپ کو امام زین العابدین صاحب کا ایک جملہ سناتا ہوں، دعائے مکارم الاخلاق کا. آپ نے کہا کہ اچھی بات وہ سے نکلے گی. امام زین العابدین السلام دعائے مکارم الاخلاق میں کہتے ہیں پروردگار جب شیطان میری زبان پر، ہمارے لیے دعا کہہ رہے ہیں وہ تو، جب شیطان میری زبان پر جھوٹ، غیبت، حسد، تہمت جاری کرنا چاہے تو تو اس کے بدلے اپنی حمد کو میری زبان پر جاری کر. صاحب پر ایک اور مل کے صلوات علی شعور. آخر میں کہتا ہوں یہ مولا کائنات کے پتھر کا معجزہ جو آج تک جاری ہے، اور وہ ساری علامتیں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں. آپ کے اس جوش اور ولولے کی خاطر میر بھائی آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. تمام مشکلیں سارے نعرے حضرت یا علی کہنے والوں کے نام کی تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں انشاءاللہ العزیز. آپ یہاں جو مشکلات لے کر آئے انشاءاللہ مولا کائنات کے صدقے میں حل ہو. تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں. ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں، علی کہا بھی نہیں. اور من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا. آپ آزاد 2-3 اشعار پڑھ لیں اس کے بعد سے مولا کائنات کے لیے. علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا. نعرے حیدری. تو امیر العالمین، مولا تجھ جیسا سخی کونین میں کوئی نہیں. ابو ذر بن گیا جس کو ملا صدقہ تیرا. اللہ 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 مرتضی. اللہ 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 مرتضی. بول نہ پائے ہزاروں سورما مل کر جسے مصطفیٰ نعت علی پڑھ کر ابھی اٹھے ہی تھے. آیا ہے در کھل گیا در در سے پھر آئی صدا. اللہ 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 مرتضی. اللہ 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 مرتضی. شاہ تو ہے تیری زوجہ ملکہ کون و مقام. تیرے بیٹے شاہزادے بیٹیاں شہزادیاں. جو شہنشاہ وفا ہے وہ بھی ہے بیٹا تیرا. اللہ 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 مرتضی. نعرہ حیدری.